میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ تمہاری مرضی ہے اس سے بات ختم کرنے کے بعد فون ہاتھ میں لیے میں کافی دیر تک سوچتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ واقعی وہ بہت ڈر گئی ہے اور مجھے توقع بھی نہیں تھی کہ اس میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں کو شیراز کے لیے انکار کر دے گی۔ اس کے بابا اس سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ سخت بھی بہت تھے۔ قدسیہ ان سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ اگر عفان کی بات نہ ہوتی تو قدسیہ لاکھ شیراز کو پسند کرتی، اپنے بابا کی ہاں کو نا میں نہ بدلتی۔ قدسیہ کے بابا شیراز کو انکار کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ قدسیہ کی بچگانہ ناپسندیدگی کے علاوہ شیراز میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور وہ صرف قدسیہ کی بے جا چڑ کی وجہ سے انکار کیوں کرتے۔ میرے پاس صرف ایک ہی شخص تھا، شیراز، جس سے میں اپنی بات کی ابتدا کر سکتی تھی، اور میں نے کر لی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ کال کی۔ اس بار میں نے اسے عفان کے بارے میں بتایا۔ میں نے اسے بتایا کہ قدسیہ اسے ہی پسند کرتی تھی، لیکن عفان نے اس پر ایسا جال پھینکا کہ قدسیہ وہ قدسیہ ہی نہیں رہی۔ وہ ایک کرپٹ لڑکا ہے اور لڑکیوں کو ایسے ہی پاگل بناتا ہے۔ کالج میں سب عفان کی شہرت کو جانتے ہیں، لیکن قدسیہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پہلے تو ٹھیک تھی، بس چند مہینوں سے ہی اس کی باتوں میں آ چکی ہے۔ شیراز حقیقتاً یہ سب جان کر پریشان ہو گیا۔ وہ شیراز کو انکار کر دیتی، لیکن وہ ایسے لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر لے گی اور یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شیراز واقعی میں قدسیہ سے بہت محبت کرتا تھا، خود سے زیادہ اسے قدسیہ کی فکر تھی۔ پہلے میں نے سوچا اس کے گھر والوں کو بتا دوں، پھر سوچا آپ سے بات کی جائے۔ آپ کے لیے اس کی پسند کا ذکر میں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ آپ دونوں کی منگنی ہو جائے اور وہ اس لڑکے سے بچ جائے۔ آپ جلد از جلد قدسیہ سے نکاح کر لیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہاں کرتا رہا۔ پھر میں نے قدسیہ کی ماما کو فون کیا، ان سے تفصیلی بات کی۔ کون ہے وہ لڑکا؟ حوریہ، تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا، کسی دوسرے شہر سے پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ قدسیہ میں تو اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو پرکھ سکے۔ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، وہ بھی ایسے لڑکے کے لیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری قدسیہ… آنٹی، میں نے قدسیہ کو بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ میری نہیں سنتی۔ شیراز اتنا اچھا لڑکا ہے، آپ جلد از جلد دونوں کا نکاح کر دیں۔ وہ یہ سن کر اور پریشان ہو گئی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ شیراز کے لیے تو قدسیہ مان ہی نہیں رہی۔ اس کے بابا شیراز کے لیے سمجھو ہاں ہی کیے بیٹھے ہیں، لیکن قدسیہ سے زبردستی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب انہیں معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ تو آپ قدسیہ کی پسند سے اسے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے دیں گے جسے کالج کے اچھے اسٹوڈنٹ پسند نہیں کرتے۔ اس کا تعلق کسی اور ہی سوسائٹی سے ہے۔ آئے دن اس سے متعلق افواہیں اڑتی ہیں۔ کبھی کبھی تو قدسیہ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے آنٹی کہ اگر آپ لوگ نہیں بھی مانے تو وہ اس لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کر لے گی۔ کورٹ میرج؟ ان کے اوزان ہی خطا ہو گئے۔ کیا ایسا کہا تھا قدسیہ نے کبھی؟ جی کہا تھا، اس لیے تو سب آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی؟ قدسیہ کے تیور اس دن بتا رہے تھے بہت کچھ جب وہ شیراز کے لیے انکار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کی مرضی عزیز ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم اسے کنویں میں چھلانگ لگانے دیں۔ میں نہیں چاہتی خاندان میں کسی کے کانوں تک یہ خبر جائے۔ آپ راضی کریں قدسیہ کو شیراز کے لیے؟ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اس کے بابا کو بہت مان ہے اس پر۔ قدسیہ نے کسی لڑکے کا ذکر تو نہیں کیا، ہاں اتنا کہا کہ وہ اپنی پسند سے کرنا چاہتی ہے۔ میری بیٹی نے ایسے لڑکے کو پسند کیا ہے۔ حوریہ، تم نے بہت اچھا کیا مجھے بتا دیا، میرے تو اوزان ہی بحال نہیں ہو رہے یہ سن کر۔ قدسیہ تو اس لڑکے سے چھپ چھپ کر ملتی بھی ہے، کالج سے اکثر غائب رہتی ہے۔ قدسیہ کالج سے غائب رہتی ہے؟ ان کی آواز لرزنے لگی۔ خدایا، یہ لڑکی ہماری غیرت کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اگلے دن قدسیہ کالج نہیں آئی۔ اس سے اگلے دن بھی عفان فکر مند ہو گیا تھا۔ تمہاری بھی بات نہیں ہوئی اس سے؟ وہ بلا وجہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ آ جائے گی عفان، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کوئی وجہ ہوگی۔ پھر بھی وہ بے چین ہی رہا، بار بار اس کا نمبر ڈائل کرتا رہا جو کہ آف جا رہا تھا۔ تم اس کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ ٹھیک ہے، میں شام میں چلی جاؤں گی۔
اور میں شام میں چلی گئی۔ آنٹی مجھے چپکے سے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ ان کی آنکھیں متورم تھیں، شاید وہ بہت روتی رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے قدسیہ کے بابا کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ انہوں نے فوراً شیراز کے لیے ہاں کر دی۔ ٹھیک کیا انکل نے۔ قدسیہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، بہت ہنگامہ کیا ہے اس نے۔ اس کے بابا خود بھی آفس نہیں جا رہے، سارا دن گھر پہ ہی رہتے ہیں، اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ شادی؟ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ تو میرے پیارے ویورز، ہوپ کرتی ہوں آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔